سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، یہ بہت ضروری بیان ہے ہم سب کے لیے۔ تو چلیے سنتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ یہ حمیدی وہ ہے کہ امام بخاری جیسا محدث جس سے حدیث لیتا ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، بہت توجہ سے سننا امام حمیدی کا قول۔ اپنی کتاب میں امام حمیدی لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے نصف صدی کے بعد ملاقات ہوئی۔ کتنی؟ نصف صدی کے بعد۔ اور یعقوب علیہ السلام کتنا پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، آپ نے سنا ہوگا، روتے روتے آنکھیں خشک ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ لیکن جب نصف صدی کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، کئی بیٹوں کے باپ بن چکے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے، امام حمیدی لکھتے ہیں، اور اس کو نقل کرنے والے علامہ ابن الجوزی ہے، اللہ اکبر۔ امام حمیدی کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام سے ملنے آئے تو تقریباً کم و بیش 50 سال کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی تھی۔ حضرت یوسف باپ کی محبت میں اتنا گم ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے رہنا بھول گئے۔ اللہ نے یوسف پر وحی نازل فرمائی، یوسف تو باپ کے احترام میں کھڑا نہ ہوا، آج کے بعد تیری پشت میں جتنے بچے پیدا ہوں گے ہم کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے، ہم کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس سے پہلے جتنی اولاد ہوئی اللہ نے سب کو نبوت عطا فرمائی۔ اس واقعے کے بعد آپ اندازہ تو کریں، صرف حضرت یوسف علیہ السلام اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے، اور اس واقعے کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا، حضرت محبوب الہی نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ حشت بہشت اس کے لیے آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوسف جیسا نبی ہو، اپنے والد کے لیے سستی کی وجہ سے نہیں، غفلت کی وجہ سے نہیں، وہ پورے محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ باپ کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر ماں باپ موجود ہو اب وہ کھڑے ہو تو تمہارے لیے بیٹھنا بے ادبی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا، اللہ اکبر، موت امام مالک کا درس ہو رہا تھا، ایک محدث درس دے رہے تھے، اتنے میں وہ محدث اچانک درس چھوڑ کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ کر درس شروع کیا۔ لوگوں نے کہا آپ جو ہے درس چھوڑ کر کے اٹھ گئے جبکہ آپ کا معمول نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری ماں کھڑی ہو گئی تو میں بھی کھڑا ہو گیا، میری ماں بیٹھ گئی تو میں بھی بیٹھ گیا، کیونکہ اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے وہ میری ماں کے احترام کے صدقے میں عطا فرمائی۔ بزرگوں کے احترام کا حال یہ ہے، فرمایا گیا ماں باپ کھڑے ہوں اور بیٹھ جانا یہ بے ادبی ہے، ماں باپ نیچے بیٹھے اولاد اوپر بیٹھے یہ بے ادبی ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کا نام بے ادبوں میں لکھا جاتا ہے، اس کا نام نافرمانوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور ایک قول امام ابن الجوزی نقل کرتے ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، موسیٰ اگر کوئی میری نافرمانی کرے، گناہ کر لے، اگر اس سے گناہ ہو جائے اور وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو تو میں اس کا نام فرما برداروں میں لکھتا ہوں، اور کوئی میری فرما برداری یعنی نیکیاں کثرت سے کرتا ہے اور ماں باپ کا دل دکھاتا ہے تو میں اس کا نام نافرمانوں میں لکھا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی زندگی میں ہر نعمت ہو، ماں باپ کی دعا اور خوشی نہ ہو، اس کو دنیا میں کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے جس کو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ 3 بچے ہیں بے شک جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے. ان میں سے ایک صاحب جریج کا نام بھی آتا ہے. جریج بنی اسرائیل کے تاریخ الدنیا ولیوں میں سے ایک ولی تھا، اور جس کا کام ہی تھا رات و دن اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کے اندر وہ بندہ مصروف رہتا تھا. اس کا سوما، اس کو آپ خانقاہ کہہ لیجئے، وہ بنی ہوئی تھی اور وہ عبادت کے اندر رات و دن مصروف رہتا تھا. ایک دن جریج کی ماں اس سے ملاقات کے لیے آئی. اس نے دروازے پہ دستک دی. جریج بہت دن ہو گئے تجھ سے ملاقات کرنی ہے بیٹا. وہ نفل نماز میں مصروف تھے. جیسے ہی ماں کی آواز سنی دل میں خیال آیا نماز چھوڑ کر ماں سے گفتگو کروں یا نماز مکمل کروں. یاد رکھیں کبھی کبھی شیطان انسان کو فرائض اور واجبات سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے. فرائض و واجبات سے ہٹا کر انسان کو شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے. جیسے ہم نوافل میں بہت شدت کرتے ہیں، فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں. ابھی محفل ختم ہوگی، حضور امیر سنی دعوت اسلامی ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، سادات کرام ہوں گے. مسافے کے لیے خوب بھیڑ ہوگی، دھکم دھکا چیخ پکار ہوگی. کرنا کیا ہے؟ ہاتھ چومنے بس، یا نظر پیش کرنی ہے، یہی کرنا ہے. اور اس کے لیے اتنی بھیڑ ہوگی، اتنی شدت ہوگی، سب کچھ ہوگا. وفور محبت سے لوگ ایک دوسرے پہ سبقت کرنے کی کوشش کریں گے. کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ دست بوسی وہ عمل ہے. ایک ظالم بادشاہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. پوچھا کہ تو جنت میں کیسے آیا جبکہ تو نے بڑا ظلم کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے عقیدت سے، اللہ نے اسی کے صدقے مجھے جنت عطا کر دیا. اس کی بڑی تفصیل ہے، ٹھیک ہے یہ. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی شدت ہم مقررین کے، سادات کے، مشائخ کے، علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے کرتے ہیں، کیا کبھی گھر میں ہم اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے گھر میں ماں باپ کے ہاتھ چوم کر یہاں ہاتھ چومتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو. اور اگر آپ یہاں شدت کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ماں باپ کو جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتے، تو یہاں کے ہاتھ چومنا آپ کے کبھی کام نہیں آ سکتے. اس لیے کہ یہاں تو ہاتھ چومنے کے لیے ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے. اس ماں کے دل سے پوچھو، جب اس کا بیٹا اس کے ہاتھ چوم کر گھر سے نکلتا ہے تو وہ ماں کا سینہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور بن مانگے اس کے دل سے وہ دعا نکلتی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا سفر میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مجاہد کی دعا جہاد میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے. جو دعا مقبول ہے اس کے لینے کی کوشش نہیں کرتے، جو دعائیں مشکوک ہیں ان کے چکر میں رات و دن لگے ہوئے. فرائض و واجبات میں سستی پیدا کر کے شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے. جریج کی ماں دستک دے رہی ہے، بیٹے تجھ سے گفتگو کرنا ہے. اس نے سوچا نماز پڑھوں یا ماں سے بات کروں، دل نے کہا نماز مکمل کر لے. پھر دوسری بار ماں نے دستک دی، پھر دل میں خیال آیا نماز پڑھ لوں یا ماں سے ملاقات کر لوں. تیسری بار دستک دی. حالانکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں، ماں باپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے نفل نماز، اور ماں باپ آواز دیں تو نماز چھوڑ کر، نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کے حکم پر آنے کی اجازت ہے. اس لیے کہ نفل سے بہتر والدین کی خدمت ہے. میں نے ابھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول آپ کے سامنے پیش کیا. اس نے بار بار یہ سوچا ماں پکار رہی ہے، نماز مکمل کروں یا ماں سے گفتگو کروں. ماں 3 مرتبہ دستک دے چکی. ماں تھی، جس کی محبت کو ٹھیس پہنچتی ہے نا،
پھر وہاں سے جتنی جلدی دعا نکلتی ہے اتنی جلدی پھر بد دعا بھی نکلتی ہے. اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اولاد کے لیے کبھی بد دعا مت کیا کرو، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد کے لیے بد دعا کر دے وہ اولاد کو تباہی تک پہنچا دیتا ہے. کبھی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہاری دعا بھی فوراً قبول ہے، تمہاری بد دعا بھی فوراً قبول ہے. اولاد کے لیے جلدی سے، اولاد تو کیا کسی کے لیے بد دعا مت کیا کرو، اس لیے کہ بد دعا کرنا اپنا کام ہی نہیں. ماں نے کہا جنید تجھے مجھ سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور تو میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس وقت تک تو مرے گا نہیں جب تک کہ تو کنجریوں کا چہرہ نہ دیکھ لے، جب تک تو فاحشہ عورتوں کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو جائے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے گی. جریج نے یہ جملے سنے، نماز مکمل کی، دروازہ کھولا تو ماں جا چکی تھی، ماں رخصت ہو چکی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا. ایک فاحشہ عورت زنا کے ارادے سے صومعہ میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد زریج سے کہا کہ میرے ساتھ برائی کر. زریج نے کہا اللہ کی پناہ میں زنا نہیں کرتا، زنا بدترین جرم ہے. اللہ اکبر. اتنا سننے کے بعد وہ باہر نکلی، نیچے ایک دوسرا بندہ رہتا تھا جو چرواہا تھا، اس کو اس نے زنا کی دعوت دی، وہ زنا کے اندر مصروف ہو گیا اور اس زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا. جب بچے کے متعلق بادشاہ نے اور حاکم نے پوچھا کہ یہ بچہ بغیر باپ کا آیا کہاں سے ہے، اس لڑکی نے فوراً کہہ دیا یہ بچہ جریج کا ہے. اس کو لوگوں کو یقین نہ آیا. حاکم نے بادشاہ نے پوچھا وہی جریج جو تاریخ الدنیا کہلاتا ہے، جو بنی اسرائیل کا برگزیدہ بندہ کہلاتا ہے؟ ہاں کہا وہی جریج. اتنا سننے کے بعد بادشاہ نے کہا اس کے عبادت خانے کو توڑ دو، وہ مکار ہے، اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کے ہاتھ پیروں کو پابند سلاسل کر کے جو ہے وہ یہاں پر لے کر کے آؤ. اس سے پوچھا جائے. لوگ غصے میں تھے اس لیے کہ جن سے عقیدت ہوتی ہے ان کے جرم پر سخت نفرت بھی ہوتی ہے. لوگوں نے اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، اس کو خوب مارا، اور جب مارتے مارتے تھک گئے تو اس کے بعد اس کو پابند سلاسل کر کے اس کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے جب بادشاہ کی طرف لانے لگے، وہ کنجریاں سب سامنے کھڑی ہوئی تھی. جریج کی نظر ان پہ پڑی. ابھی جریج کو پتا نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے. جریج وہاں سے گزرتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے تو پوچھا بات کیا ہے، مجھے کیوں مارا گیا، میری عبادت خانے کو کیوں توڑ دیا گیا؟ اس وقت بادشاہ نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس وقت کہتی کیا ہے؟ کہا اس کے پاس جو بچہ ہے وہ بچہ تمہارا ہے. اللہ اکبر. جریج نے کہا یہ بچہ میرا ہے، رکو مجھے مہلت دو، مجھے وقت دو، مجھے ٹائم دو. بادشاہ نے کہا کس بات کا؟ صرف 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں. دربار میں جریج نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد اس بچے کی کوکھ میں انگلی رکھا اور پھر کہا بچے اب تو ہی بتا دے تو کس کا بچہ ہے، جریج کا یا کسی اور کا؟ سوچو رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی کس منزل پر فائز ہے جریج کا مرتبہ کیا ہے، جریج کا مقام کیا ہے؟ جیسے کوکھ میں انگلی رکھی بچہ بول پڑا جریج پاک ہے اور میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں. اس ماں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. جریج کی یہ کرامت دیکھ کر کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے. اب بادشاہ کہتا ہے ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنوا دیں گے. جریج کو مسکراہٹ آئی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کس بات پہ مسکرائے، کس بات پہ آنکھوں میں آنسو آئے؟ کہا مسکراہٹ اس بات پر ہے کہ تم میرے لیے سونے کا عبادت خانہ بنوانا چاہتے ہو، لیکن رونا اس بات پر ہے دراصل یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کنجریوں کا قصور نہیں ہے، قصور میرا اپنا ہے. کہا کیا قصور ہے؟ میں نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی تھی، یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ ذلت کا یہ منہ مجھے دیکھنا پڑا، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا مرنے سے پہلے ضرور تو کنجریوں کا منہ دیکھے گا، اس لیے ان کا منہ دیکھنا پڑا. مجھے بتاؤ صاحب کرامت ہو کر کے اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہو کر کے جب ماں کی بد دعا اس جیسے کو لگ سکتی ہے تو ہم کس کھیت کی مولی، ہم کہاں رہتے ہیں؟ آج کے وہ نوجوان جس مذہب کے اندر ماں باپ کی اجازت کے بغیر
नफल हज करने की इजाजत नहीं। आज माँ बाप मना करते हैं शराब नहीं पीना, शराब के अड्डों तक जा रहे, जुआ नहीं खेलना, जुओं के अड्डों तक जा रहे, पसंद की शादी नहीं करना, लड़कियों की मोहब्बत में इतने डूब गए कि 2-2 घंटा उन लड़कियों से नाजायज गुफ्तगू करते हैं। माँ घर में बैठती है, मेरा बेटा आकर एक मर्तबा माँ तो कहेगा। तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बतों का इतना बड़ा समुंदर है कि तुम लड़कियों को नाजायज प्यार देने के लिए तैयार हो गए, और जिस माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, उस माँ के लिए तुम्हारे पास कोई प्यार नहीं, उस बाप के लिए तुम्हारे पास कोई प्यार नहीं। मेहनत से कमा कमा कर बचपने से लेकर जवान करने वाला वो बाप आज जिसके हाथ कांपने लगे हैं, किसी नाजायज मोहब्बत की बुनियाद पे लड़की को तोहफे देने के लिए पैसे है, और माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का बीमारी का इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। हम अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। मेरे वो नौजवान जो आज माँ बाप को रुला रहे हैं, अगर आज उनको होश नहीं आया, आज उन्होंने माफी नहीं मांगी, सारी जिंदगी कहीं उन्हें रोना ना पड़े। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, अगर आपको हमसे रब्ता करनी है तो इंस्टाग्राम का आईडी आता होगा, फॉलो करें, मैसेज करें, इंशाअल्लाह ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता करेगा, क्योंकि आप एक इस्लामिक चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।